بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت کراچی میں ایک بڑا ہی مشکل یا کہہ لیں ایک فکر مند ٹائم ہے کہ بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جس ادارے کی وجہ سے اس وقت حال یہ ہے کہ عوام ادارے کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہی ہے اور کے الیکٹرک کا ادارہ عوام کے اوپر ایف آئی آر بنا رہا ہے، اور جگہ جگہ کے الیکٹرک کے جو ملازمین ہیں ان کو کھمبے کے ساتھ باندھ دیا جا رہا ہے احتجاج کے طور پہ. کراچی میں بجلی کا اس وقت ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے جو بجلی فراہم نہیں کی جا رہی لوگوں کو، اور جس کے نتیجے میں احتجاج کیا جا رہا. حال ہی میں ایک پارٹی کے چیئرمین ہمارے آنریبل کولیگ ممبر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک رپورٹ لہراتے ہوئے کہا کہ یہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہے، اور ہماری جماعت سے اس کو جوڑا. وہ رپورٹ پڑھی نہیں گئی. اس رپورٹ میں 2008 سے 2013 تک کے تمام جو کارنامے ہیں کے الیکٹرک کے ساتھ اس دور کی حکومت نے جو کیا اس کا سارا چٹا بٹا موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس رپورٹ کو ٹیک اپ کیا جائے. اس رپورٹ کی بنیاد پہ جو ماضی کے جو بھی ایگریمنٹس تھے، ماضی کے جو بھی ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، اس پر نظر ثانی کی جائے، اور کے الیکٹرک کے سی ای او کو بلایا جائے. حال یہ ہے کہ میں اس وقت ایم این اے ہوتے ہوئے اس کا گھر تلاش کر رہا ہوں، اس کی بجلی کاٹوں گا میں احتجاج کے طور پہ. یہاں ہمیں بتایا جائے فرنس آئل اکتوبر میں کیوں نہیں منگایا گیا پچھلے سال. ہمیں بتایا جائے یہ کے الیکٹرک پرائیویٹ کمپنی ہے، آپ کے دور میں پرائیویٹ ہوئی تھی، ہے آپ کے دور میں ابراج گروپ کو دیا گیا تھا. یہ ابراج گروپ آپ کے 2008 میں آیا تھا. میں پھر سے کہوں، ان سب پر یہاں اس سی ای او کو بلا کر پوچھا جائے، کمیٹی نے پوچھنا ہوگا اس پر. اور ساتھ ہی سب سے اہم چیز یہ، کراچی اس وقت پانی کی بہت بڑی تکلیف ہے. میرے حلقے میں بادر آباد، شرف آباد، 13 ڈی، یہ وہ علاقے جہاں زندگی میں کبھی پانی کا مسئلہ نہیں ہوا، آج پانی کی قلت ہے وہاں پر. اور اس میں کون سا کے ایم سی ڈی ایم سی ہے بتائے؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم بھی سندھی ہیں، ہم بھی سندھ کے باشندے ہیں، ہم سندھ میں رہتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے پانی دیا جائے. ایم ڈی ملتا نہیں ہمیں، عرضیاں دے دے کر تھک گئے. پھر احتجاج کرتے تو تکلیف ہوتی ان لوگوں کو، پھر یہ ایف آئی آر بناتے، جیل میں ڈلواتے، تشدد کرواتے. پانی اور سیوریج کا مسئلہ کراچی میں اس وقت بہت زیادہ تکلیف دے. گرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پانی کم ہوتا جا رہا، اور سمجھ یہ نہیں آتی کہ ٹینکرز کا جو کاروبار ہے، ہائیڈرنٹ مافیا کا کاروبار ہے. یہ ہائیڈرنٹ نے کون سے کنویں کھودے ہیں جو پانی لا رہا ہے؟ ایک طرف لائنوں میں پانی نہیں آ رہا، دوسری طرف ٹینکرز کے ذریعے گورنمنٹ کاروبار کر رہی ہے، ٹینکرز بیچے جا رہے ہیں. تو یہ ٹینکرز میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جتنا شارٹ فال ہے یہ ٹینکر ہائیڈرنٹس کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو کرونا کووڈ کا ٹائم آیا، یہ ہر چیز مفت میں دینے جا رہے تھے. سارے جو وفاق کے جو بھی ریونیو جنریٹنگ ادارے ہیں اس پر یہ پروپوزلز دے رہے تھے کہ ٹیکس ختم کیا جائے، فلاں ختم کیا جائے، بجلی معاف کی جائے، اور کمرشل اینٹیٹیز پر معاف کی گئی. پانی کیوں نہیں معاف کیا گیا؟ پانی کے مد میں جو کاروبار کیا جا رہا، جو آمدنی لی جا رہی، وہ کیوں نہیں معاف کیا گیا اس کرونا کے ٹائم میں؟ لوگوں کو ایک طرف کرونا سے خطرہ، دوسری طرف آپ کے نااہلی اور کاروبار سے خطرہ. آپ خون چوس رہے تھے کرونا کے وقت. 3,000 سے 4,000 کا ملتا ہے. غریب آدمی جس کی آمدنی 12,000 ہے کہاں سے افورڈ کرے گا وہ؟ مقصد یہ ہے کہ اس پر روک تھام کی جائے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک سٹیزن کا
پانی حاصل کرنا جو نہیں دیا جا رہا ہے اس وقت, اور یہ سندھ گورنمنٹ اس سے نہیں بھاگ سکتی. اور میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ لوگ ہمیشہ یہ کہہ کر یہاں سے چلے جاتے کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. او بھائی, آپ پانی فراہم کر دو, ہم خاموشی سے چلے جائیں گے, لیکن یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ کا مسئلہ ہے. شکریہ. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. پہلے تو فاضل ممبر نے جو ایف آئی رپورٹ کا ذکر کیا ہے اس پہ ڈیٹیل تو بحث ہونا چاہیے, لیکن جس کمپنی کا حوالہ وہ دے رہے ہیں اس پوری رپورٹ میں ایک سیاسی شخص کا نام لیا گیا ہے پوری رپورٹ میں, اور ابراج کیپٹل کے مالک سے اس کے رشتہ داری, رشتے, اس کی دوستی اور اس کی فنڈنگ ایک شخص کا ذکر دیا گیا ہے, وہ ہے وزیر اعظم پاکستان. تو جہاں باقی حوالہ کریں, نہیں پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ایک شخص تو اس پہ میں اس کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی, میرا ایک اور ملک کا بہت بڑا ایشو ہے جو فاضل ممبر مجھ سے پہلے بات کر کے گئے ہیں, اس پہ میں بات کروں گی. جناب اسپیکر, میں خاموش رہے, آپس میں بات چیت نہ کریں. وزیر اعظم عمران خان کی انٹرنیشنل سکینڈل کے باوجود میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے, جناب بات چیت نہ کریں, آپس میں خاموش رہیں, آپس میں خاموش رہیں. اب میں عمران خان کا نام ہے, ایف آئی آر رپورٹ آپ کے زیر نگرانی بنی ہوئی ہے, حکومت کے زیر نگرانی بنی ہوئی ہے. بہرحال جناب اسپیکر خاموش رہیں, آپس میں خاموش رہیں, ایک دوسرے کی بات سنیں. سن لیں, آپ کو موقع ملے گا. جناب اسپیکر, جو بات ابھی آنریبل ممبر نے کی, دو چیزیں درست ہو سکتی ہیں. یا تو سول ایویشن اتھارٹی کے ڈی جی کے لیٹر میں جو انہوں نے کہا ہے کہ پائلٹس کے لائسنسز ویلڈ ہیں, جینیون ہیں, یا یہ درست ہے. یا منسٹر کی سٹیٹمنٹ جہاں انہوں نے کہا کہ 40% انہوں نے 262 کا نمبر ریز کیا 860 میں سے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ 40% لائسنسز آر فیک. ہمیں یہ بتایا جائے کہ کون سا اس میں سے درست ہے. صحیح جی. اگر تو منسٹر درست ہیں تو سول ایویشن کے اہلکار ریزائن دیں. اگر تو سول ایویشن کا خط درست ہے تو منسٹر ریزائن دیں. He has to go. جناب اسپیکر, ایک بات, اس سے نقصان کیا ہوا ہے خدا کے واسطے کیلکولیٹ کریں کہ نقصان کیا ہوا ہے. 200 پاکستان کے پائلٹس ان کا روزگار گیا ہے. پاکستان کی ایویشن 15-20 سال پیچھے چلی گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے. ڈیلی میں سمجھتی ہوں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 50 کروڑ پی آئی اے کے ریونیو متاثر ہوا ہے, 50 کروڑ کا لاس ہوا ہے جناب اسپیکر. اور سب سے زیادہ ایشو ہوا ہے کہ ہماری نیشنل پریسٹیج, آج ہمیں ہر ایویشن کا ادارہ خط لکھ رہا ہے. کل ہمارے آج پائلٹس گراؤنڈ ہوئے ہیں, پی آئی اے کے پلینز گراؤنڈ ہوئے ہیں, کل انجینئرز گراؤنڈ ہوں گے, ایئر ٹریفک کنٹرول گراؤنڈ ہوگی, اور اس کے بعد یہ بھی وارننگ سن لیں کہ ہمارا ادھر ایئر سپیس بھی کسی اور ملک کے حوالے کیا جائے گا. اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ملک کا نقصان ہے. میں یہ کہوں گی, ہم وہ پارٹی نہیں ہے جو غداری کا لیبل دیتے ہیں, لیکن یہ غداری ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اور وہ جماعت جو احتساب کے نام پر آئی ہے, ڈیلی کے حساب سے عمران خان نے کوئی کیپٹل صوبوں کا نہیں چھوڑا, کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں پہ لوگوں کو انہوں نے پرومس کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں احتساب کروں گا, ہم گھر چلے جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یو ہیو ڈسٹرائڈ آور نیشنل ایئر لائنز. اس کا احتساب چاہیے ہمیں. وی ول ناٹ اسٹاپ. میں ہر اپوزیشن کے ممبر, ہر محب وطن پاکستانی کو کہوں گی, ہر ممبر کو کہوں گی کہ اس ایشو پر جب تک احتساب نہیں ہوتا ہم ریز کرتے رہیں گے. آج اتحاد کو ہمارا ایئر اسپیس ڈائریکٹ فلائٹس اتحاد کی جا رہی ہیں.
ہمارا نیشنل ایئر لائن آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس کی چیئر کہاں ہے؟ جی اس کا ابھی ماپ کہاں ہے؟ آپ کا اس کا پوائنٹ آ گیا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جی ابھی زراعت پہ بحث شروع کرتے ہیں. جناب ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب بحث کا آغاز کریں زراعت پہ. جی مزید بحث کا آغاز کریں. جی جواب دیتے سر جواب دے دیتے سر جی